بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس گھر میں غمی ہو اس کے پاس جا کر میت کے متعلقین کو تسلی دے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے اور صبر کے فضائل اور اس کا عظیم الشان اجر و ثواب سنا کر ان کو صبر کی ترغیب دے اور ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتے اور ترغیب دیتے تھے۔ اس ضمن میں جو مسنون دعائیں آتی ہیں ان کا پڑھا جانا اور ذکر کرنا بھی ضروری ہے، لیکن دوران تعزیت بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا جو طریقہ آج کل رائج ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لہٰذا تعزیت کے لیے جانے والوں کا دعا کے لیے بار بار ہاتھ اٹھانا اور دیگر حاضرین کا بھی ان کی پیروی میں ہاتھ اٹھانا اور دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانے والوں پر ملامت کرنا سراسر ناجائز اور بدعت ہے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا غریبوں کو کھلایا جاتا ہے اس پر فاتحہ پڑھنے کو ضروری خیال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ فاتحہ سے پہلے کسی کو کھانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ ایک بے اصل رسم ہے۔ اسی طرح میت کے لیے ایصال ثواب کے کچھ من گھڑت طریقے مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں۔ ان میں تیجا، جمعرات، 11ویں، چہلم، 6 ماہی اور برسی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ رسوم جس انداز سے رائج ہیں اور ان کا جس طرح فرض سے بڑھ کر التزام کیا جاتا ہے اور ان کو مسنون اور باعث ثواب سمجھا جاتا ہے، یہ سب بے اصل باتیں ہیں۔ اسی طرح ایک بات کا اور دھیان رکھا جائے کہ اگر پہچان کے لیے قبر کے کتبے پر میت کا نام لکھ دیا جائے تب تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن قرآنی آیات یا اشعار وغیرہ لکھنا مکروہ ہے۔ اس میں قرآنی آیات کی سخت بے ادبی ہوتی ہے۔ کفن میں عہد نامہ وغیرہ رکھنے کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اس میں ان چیزوں کی بے ادبی ہے۔ میت کے گھر والوں کا اپنے لیے کھانا پکانا پہلے دن بھی ممنوع یا معیوب نہیں، بالکل جائز ہے۔ البتہ اہل میت کی طرف سے دوسرے لوگوں کی دعوت کرنا جائز نہیں۔ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ اہل میت کے ساتھ اس غم کے موقع پر ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کریں اور ان کے لیے ایک دن رات کے کھانے کا اہتمام کریں۔ اس سے زیادہ کی شرعاً ترغیب نہیں، بلکہ بعض فقہا نے تو اسے مکروہ لکھا ہے۔ اسی طرح برسی منانا اور کسی بھی بڑی شخصیت کا دن منانے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، یہ ایک قبیح رسم ہے۔ کسی کی موت سے عبرت حاصل کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ قبروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں آیات قرآنیہ کی توہین کا پہلو ہے۔ قبروں پر چادریں ڈالنا، پھول چڑھانا وغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح قبروں کو پختہ بنانا، ان پر گنبد وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے اور ان پر کوئی چیز تعمیر کرنے اور ان پر بیٹھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ کاش صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بلکہ ان کے بعد بھی صدیوں تک کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ یہ بعد کے لوگوں کی ایجادات ہیں۔ مردوں کے لیے دعا کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جانا مستحب ہے، لیکن عید کا دن قبرستان جانے کے لیے مختص کر دینا اور اس میں زیادہ ثواب سمجھنا بدعت ہے۔ نیز عورتوں کا قبرستان جانا ویسے بھی ممنوع ہے۔ اولاً اس لیے کہ فتنے کے اس دور میں ان کا قبرستان جانا فساد سے خالی نہیں، ثانیاً اس لیے کہ عورتیں قبرستان جا کر غم کو تازہ کرتی رہتی ہیں اور نوحہ کرتی ہیں۔ میت کی وفات کے دوسرے اور تیسرے دن خصوصی طور پر اس کے رشتہ دار اور دوسرے لوگ فجر کے بعد اجتماعی طور پر قبرستان جا کر ایصال ثواب کرتے ہیں اور پھر اہل میت کے ہاں آ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، چائے وغیرہ پی کر رخصت ہوتے ہیں۔ پھر دوپہر کو، پھر شام کو یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ سب بے بنیاد رسمیں اور شریعت مطہرہ پر اپنی طرف سے اضافہ ہیں جو کہ جائز نہیں۔